کچھ اور باتیں ہیں جو کرنا ضروری ہیں، جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ ایف پی آر نے ایسے بڑے یوٹیوبرز کے گرد تحقیقات کا گھیرا جو ہے وہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو دن رات ڈالر چھاپ رہے ہیں، لیکن یا تو بالکل ٹیکس نہیں دیتے یا پھر انکم کے حساب سے بہت ہی کم ٹیکس جمع کرواتے ہیں، تو دے آر ان دا ریڈار. مطلب کوئی انسان چھپا لیتا ہے. یہ جو ڈیلی بلاگرز ہیں ان کی تو ہر چیز سامنے ہے نا. ان کو تو پتہ ہی ہے کہ خود دکھا رہے ہوتے ہیں، مطلب اس مہینے 50 لاکھ کے ڈالر آئے، اس مہینے 1 کروڑ کے. مطلب ایک نیا ٹرینڈ ہے. آپ کو پتہ کیا ٹرینڈ ہے؟ جب ان کے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، ان کے جو پوڈ کاسٹ نہیں، وہ سلامیاں، شادیوں پہ جو سلامیاں ملتی ہیں وہ بچتی ہیں. وہ جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اس پہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں 3 آلٹو آ جاتی ہیں ایک مہینے کی کمائی میں. مطلب آلٹو ہوتی ہے 30 لاکھ کی. اب سو آپ حساب لگا لیں. سو اس حساب سے جو ہے نا ایک گیج بنا لیا ہے آلٹو گاڑیاں. آلٹو گاڑی از دی نیو گیج فار یوٹیوبرز انکم. 5 آلٹو مطلب واٹ ایور. خیر اینی وے، تو ایف بی آر حکام کے مطابق بعض ایسے یوٹیوبرز کی نشاندہی کی گئی ہے جو ماہانہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور ان کے اثاثوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے کما رہے ہیں تو ہوگا، نیچرلی اضافہ ہوگا، مگر وہ ٹیکس نہیں دیں. اب یہ غلط بات ہے. سو ٹیکس دیں اور خود بھی کمائیں اور ملک کا بھی فائدہ کریں. کوئی کمانے سے نہیں روک رہا، کوئی آپ کو نہیں روک رہا کہ آپ کانٹینٹ نہ بنائیں، ڈالر نہ چھاپیں. آپ کی وجہ سے تو زر مبادلہ آ رہا ہے، مگر ٹیکس بھی دیں اس حساب سے. پھر اچھا چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، بیکاز بڑا کنسرن ہوگا اوبویسلی یوٹیوبرز میں، اور ہم ویسے ہی جاننا چاہتے ہیں. نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری ہمارے ساتھ ہیں. آصف بتائیے گا کہ ایف پی آر جو ہے وہ یوٹیوبرز کے پیچھے جا رہا ہے، تو کیا ہدف ہے ایف پی آر کا؟ کیا انہوں نے سوچا ہے؟ جی یوٹیوبرز جو ہے وہ ان کے پیچھے ایف بی آر چلا گیا ہوا ہے، جا نہیں رہا. اور جو ایف بی آر ہے اس نے باقاعدہ سے تحقیقات کا آغاز کیا ہے یوٹیوبرز جو ہیں ان کے خلاف، اور پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کے کتنے ایسٹس ہیں، ان کی کتنی کمائی ہے اور انہوں نے کتنا ٹیکس ادا کیا ہے. کیونکہ صرف اگر نومبر کی جو کمائی ہے پاکستان کے یوٹیوبرز کی، جو ابصار عالم صاحب نے اپنے شو میں پیش کی تھی، اس کی تفصیلات کے مطابق نومبر میں پاکستان کا جو سب سے بڑا یوٹیوبر ہے اس نے 5 کروڑ اور 56 لاکھ روپے کی کمائی کی. یعنی کہ ان کی سالانہ کمائی اس ریشو سے کوئی 70 کروڑ روپے سالانہ بنتی ہے. اسی طرح یوٹیوبر نمبر 2 جو ہیں، صرف نومبر کی تنخواہ ان کی جو کمائی ہے وہ 2 کروڑ 33 لاکھ روپے ہے. یہ سب کمائی ڈالرز میں جسے ہم کنورٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، اور ان کی سالانہ انکم جو ہے یہ 26 کروڑ روپے بنتی ہے. اسی طرح جو تیسرے نمبر والا یوٹیوبر ہے جو فالورز کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کی کمائی جو ہے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے پاکستانی، صرف ایک ماہ کی نومبر کی، اور سالانہ انکم اوسطاً 50 کروڑ روپے ہے. اسی طرح چوتھے نمبر والا جو یوٹیوبر ہے اس کی نومبر کی کمائی 55 لاکھ روپے اور سالانہ کمائی اوسطاً 6 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے. اسی طرح اگر 5واں جو بڑا یوٹیوبر ہے جو ایک امریکی شہری ہے، اس کی جو کمائی ہے وہ صرف نومبر کی 22 لاکھ روپے اور سالانہ اس کی کمائی جو ہے وہ تقریباً 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے. تو یہ ساری وہ کمائی ہے جو باہر سے ڈالرز کی شکل میں یوٹیوب جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور اس پہ جو ہے پہلے سے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس سے جو یہاں پہ چیزیں خریدی جاتی ہیں یا جو انکم شو کی جاتی ہے، کیا یہ پیسے جو ہیں وہ شو کیے جاتے ہیں اپنی ٹوٹل انکم میں، اور اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ جو ایسٹس بنائے جا رہے ہیں کیا وہ اس سے مطابقت رکھتے ہیں. تو ایف بی آر نے ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے جس میں ان سارے یوٹیوبرز کے جو کوائف ہیں وہ ڈالے گئے ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈالے گئے ہیں، اور ان کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کے کتنے ایسٹس ہیں اور ان کے اکارڈنگ ٹو لا ان کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہوگی. لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ جو بڑے یوٹیوبرز ہیں ہمارے پاکستان سے وہ سارے باہر ہیں، اور یہ جو 5ویں نمبر والا امریکی شہری یوٹیوبر ہے یہ بھی طاقتور حلقوں سے معافی تلافی کر کے پاکستان میں جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے. اچھا جی، اچھا آپ نے زیادہ تر ان یوٹیوبرز کا ذکر کیا ہے جو ظاہر ہے اپنی طرف سے تو وہ خبریں ہی دے رہے ہوتے ہیں جن میں سے سچ بہت کم نکلتی ہیں اور پروپیگنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کی کمائی بھی ہوتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کسی بھی یوٹیوبر کے خلاف کارروائی اگر ہو یا ہوگی تو اس کو سیاسی رنگ انویریبلی دیا جائے گا. پھر یہ شک بھی رہتا ہے کہ حکومت کے جو مخالف یوٹیوبرز ہیں شاید صرف انہیں ہی نشانہ نہ بنایا جائے جو حکومت کے پرو یوٹیوبرز ہیں. کما تو وہ بھی رہے ہیں لیکن ان پہ شاید کوئی سنوائی نہ ہو. تو کیا اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی یا حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہو سکتا ہے اس میں بھی؟
देखें जी, नॉर्मली तो यही होता है कि उसी तबका फ़िक्र के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है जहाँ से कोई तकलीफ़ पहुँचती है। यूट्यूबर्स भी आप देख लें कि ज़्यादातर वही हैं जो इन यूट्यूबर्स की बड़ी तादाद वो है जो पीटीआई टिल्टेड यूट्यूबर हैं। ताहम ये सब लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, इनकी मेजॉरिटी पाकिस्तान से बाहर बैठ के काम कर रही है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो बिलो दी जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो ऐसा मन घड़त किस्म का मटेरियल बेच रहे हैं जिसकी ना तो जर्नलिज्म में गुंजाइश है और ना हकाइक से ताल्लुक़ है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी शायद मीठी गोलियां खाने की आदत है और वो भी अपने मनपसंद यूट्यूबर्स का सच झूठ सब कुछ सुनने के लिए तैयार रहते हैं। शुक्रिया आपका आसिफ। ऑलराइट, फाइन, चलें जी, सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो जल्दी से अपने टैक्स गोशवारे ज़रा अपडेट करें। यस